بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سب سے پہلے میں باادب ہوتا ہوں، پھر لب کشائی کی جرأت و ہمت کرتا ہوں، کیونکہ اسٹیج کے اوپر میرے نہیں بلکہ ہمارے درسگاہ جو فارسی سے لے کے ہفتم تک اولا کے نام سے موسوم رہا، فارسی اولا، اول اولا، دوم اولا، یعنی کلاس کا نام ہے وہ، تو ہمارے مشفق و مربی ہمارے حضرت سید علی سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت سے ہمارا ایک خاص تعلق رہا شروع ہی سے، ہمیں اور ہمارے درسگاہ سے، ہمارے کلاس سے۔ ابھی آپ کے پاس ایک بار پورا سٹیج دکھائیے، مجھے اکیلے کو مت دکھائیے، انا اندر کی چوپی سٹیج متانی کی ناگو کڑکے کا دو۔ سٹیج پہ جو علماء اکرام یہاں بیٹھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، تمل ناڈو سے میل وشارم سے 5 علماء اکرام آئے ہوئے ہیں، اور پھر بنگلور سے، میسور سے، اور کولار سے، کدری سے، اور وانیم باڑی سے، اور تنالی سے، نرسراؤ پیٹ سے، پڈگو راڑلہ سے، اور ہر جگہ جگہ سے علماء اکرام اور اطراف و اکناف کے ہمارے ائمہ اکرام بھی موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے درخواست کرتا ہوں جتنے ائمہ اکرام ہیں وہ آگے آ جائیں۔ بھائی یہاں پہ جو ذمہ دار حضرات ہیں عبدالقیوم اور ہمارے جو مولانا جتنے علماء اکرام باہر ہیں سب کو ادھر آگے بھیجیں۔ یہ جو بچیاں ادھر بیٹھی ہیں یہ سب ادھر چلے جائیں، پورے بچے اس طرف جائیں، نعت والے ہم بلا لیں گے آپ لوگوں کو، سب ادھر چلے جائیں، اور جتنے علماء اکرام ہیں سب آگے آ جائیں۔ آ جاؤ حاجی صاحب، حاجی ہمارے غفور ماما بھی سامنے آ جائے، اور سب آ جائے بھائی، آ کے یہاں پہ بیٹھیں، آگے بیٹھیں، بچے سب ادھر چلے جائیں، پہلے ہیں وہ آگے آئیں، ذرا آگے آئیں، ذرا حرکت کریں، برکت ہے حرکت میں، ذرا آئیے۔ 3 کرسیوں کا جمعیت العلماء پنور نے انتظام کیا ہے، آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ بس یہ جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ادھر چلے جائیں، علماء اکرام آئیں اور سب ادھر آ جائیں، جتنے بھی ہیں ادھر سب کو ادھر بھیجے، اور ہمارے محلے کے ذمہ دار بھی ہیں، حضرات بھی، جتنے لوگ سب آئے ہوئے ہیں دیکھیں۔ اور وہاں پہ مستورات الحمدللہ 600 تک جڑی ہیں اب تک، اور ایک 300 آنے کا جو ہے امکان ہے، یعنی آنے کی امید ہے، آئیں گے۔ ابھی جو ہے 12 بج رہے ہیں، 1 بجے تک عورتیں آتے ہی رہتی ہیں، چونکہ کھانے کا بھی انتظام ہے، اور ابھی بیان بھی حضرت والا کا شروع نہیں ہوا ہے، تو جتنے عورتیں اگر کرسیاں کم پڑیں تو کسی کو فون کر لے، ہمارے تمڑو بھائی ہے وہاں پر، عبدالرحمن بھائی تمڑو، ان کو بھی فون کر سکتے ہیں، یا ہمارے وزیر بھائی وہ بھی ہیں، اور ایسے ہی سب کو، ہمارے بشیر بھائی، فضل بھائی، سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور سب حضرات جو ہیں ذرا جہاں کرسیاں اگر نہیں ہیں تو پیچھے کرسیاں خالی ہیں، ذرا جگہ بیٹھے جا۔ بہت یہ پروگرام ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں، صرف سیرت النبی ایگزیمیشن اور نعتیہ کمپٹیشن کے عنوان پر ہیں۔ یہ پنور کے اندر واقع مدرسہ محبوبیہ اور دارالعلوم محبوبیہ ٹرسٹ اور یم اسلامک ماڈرن سکول، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر پنور کے جتنے مکاتب ہیں اور اطراف و اکناف کے جتنے مکاتب ہیں، ہمارے نگرانی میں 25 سے 27 مکتب ہمارے نگرانی میں ہیں، اور پورے تمام جملہ 130 مکاتب الحمدللہ یہاں پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ تمام سے مکاتب سے بچوں کے دل میں بچپن ہی سے سیرت النبی کا نقشہ اور خاکہ پیدا کرنے، اور ان کے ذہن کو عاشق رسول بنانے، اور ان کے زبانوں پر دنیا کی اور گانے بجانے کی جگہ پر، اور ان کے زبانوں پہ اور عشق رسول اور حب رسول کا مظاہرہ کرتے ہوئے نعت خوانی ان کے زبانوں پہ لانے کے لیے یہ پروگرام ہمارے حضرت مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کے مشورے سے یہ پروگرام کو منعقد کرنا ہوا ہے، ختم نبوت کے زیر اہتمام۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ختم نبوت۔ ہم جیتے ہیں سرکار کے صدقے میں ہیں، ہماری خوشی، ہمارا غم اور ہمارے ہر چیز، خود ہم، ہماری آل اور ہماری اولاد، ہمارا جان مال، سب کچھ
آقا کے نام پہ ہم وقف کر دیے ہیں، ان کے ہم ادنا سا غلام ہیں، اہل بیت اور آل رسول کے ہم خادم ہیں۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے سرکار کے نوکر بن کر ہم کام کریں گے، اور ہماری اولاد کو بھی ہم سرکار کے نوکر، ادنا سا نوکر بنا کر کام کرنے کے لیے تیار کریں گے، اور جس کے پاس ہم جائیں گے، جس سے ہم ملیں گے، اس کو عاشق رسول اور محب رسول اور غلام مصطفیٰ بنا کر ہم چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر! ایک مرتبہ زور سے درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی مزہ نہیں آیا، ذرا زور سے پڑھیے۔ یہاں پہ 500 کا مجمع ہے، ایسا نہیں لگتا ہے، ذرا زور سے پڑھیے۔ عورتیں ایسے ہی خاموش رہتی ہیں، خاموش نہیں رہتی، بولتی رہتی ہے، لیکن جب ایسے جگہ خاموش رہ جاتی ہے تو ذرا زور سے بولیے، عورتیں بھی، بچیاں سب، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عموماً بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شکایت ہے ہم پر، جمعیت العلماء پنور پر، کہ میلاد النبی یہ نہیں منایا جاتا ہے، یہ جمعیت العلماء کی ٹیم ہے، یہ کیوں مناتے ہیں؟ حالانکہ یہ جو ہے ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس کے تعلق سے ہمارے حضرت آئے ہوئے ہیں، آپ کو بہترین اپنے انداز میں اس کا جواب دیں گے، آپ بس منتظر رہیے اور بیان سننے کے لیے انتظار کریے۔ تو میں بات شروع کرنے سے پہلے میں حضرت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کارگزاری ہم سنائیں۔ ابھی آپ دیکھیں ہیں کہ بچیاں جو ہے پروجیکٹ ورک بنائے ہیں، تو عموماً چونکہ ہم لوگ مکاتب کے تقریباً 600 بچے اور مدرسے کے 240 بچے اور اسکولز کے بچے، اور یہ سب مل کر یہ لوگ ربیع الاول سے پہلے جیسے ہی سفر کا مہینہ جب چونکہ ختم ہوتے رہتا ہے تو ہم لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، پورے جمعیت العلماء پنور کی ٹیم کو لا کر ہم یہ پروگرام پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی ایسا پروگرام ہونے والا ہے، اس پروگرام میں آپ بچوں کو تیاری کرائے، مکتب کے اندر نعت سکھائے۔ اور ایسے کیونکہ یہ آسانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے ہر مکتب میں جمعے کے دن انجمن چلتا ہے، اسکول کے بچے اور کالج کے بچے جو بھی مکتب پڑھتے ہیں، جمعے کے دن ان کو نعت پڑھائی جاتی ہیں اور بیان سکھایا جاتا ہے۔ بچوں کے دل میں بچپن ہی سے گانے کا شوق ہٹا کر نعت گنگنانے کا ایک انداز ہم جو ہے ایک طریقہ اور سلیقے کے ساتھ ہم ان کے دل میں ایک ولولہ ہم پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ بچپن ہی سے عاشق رسول بنے۔ میرے دوستوں، آج اللہ کو تو سب یاد کرتے ہیں، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں حانس نہیں بنوں گا، رسول اللہ کی ذات کو آج امت بھولی بیٹھی ہیں، ان کی سنتوں کو بھولی بیٹھی ہیں۔ تو یہ محنت، یہ کوشش، یہ لگن، یہ کڑن، یہ بدنامی اور یہ محنت اور یہ مال کا خرچہ کرنا اور یہ انتظامات کا کرنا، جو بولنے والا جو بھی بولنے دے، لیکن ہم جب تک زندہ رہیں گے یہ سانس چلتی رہے گی اور ہم رہیں گے زمین کے اوپر تو ہم کریں گے، اور ہماری بات ہماری نسلوں کو ہم یہی تعلیم دیں گے۔ نہ دنیا کی مال متاع اور حرص ہوس، ہمیں کسی چیز کی ہم ضرورت نہیں ہے، ہم صرف سرکار کے ہم ایک ادنا سا نوکر ہیں، ہمارے زندگی کا مقصد ہی ان کی خدمت ہے، ہم ان کے لیے کرتے ہیں، ہم کسی کے لیے نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ ہم کسی کو خوش کرنا ہے مقصد نہیں ہے، بس وہ ہمارے لیے خوش ہو جائیں، وہ ہمارے لیے دعا کر دے۔ کل ہمارا ہاتھ پکڑ کر اگر پوچھ لیا بابا عبداللہ تو میرے لیے کیا کر آیا، اگر کوئی پوچھے رسول اللہ مجھے کل قیامت کے دن، میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ ہم تو ایک ادنا سا گنہگار، ایک ناپیکار، ایک ناہنجار انسان ہوں، لیکن جمعیت العلماء کی ایک ٹیم رہی، اہل بیت عربی مکاتب کی ایک ٹیم رہی، ان سب کو میں ساتھ لیتا تھا۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو آپ کے عاشقوں کو، علماء اکرام کو، وارثین انبیاء کو میں بلاتا تھا، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ میں ایک پروگرام کرتا تھا جس میں آپ کے بچے، بڑے، عورتیں، مرد ایک خوشی کے ساتھ آپ کے نام پہ بیٹھ کے دلی دل میں کوئی درود پڑھتا ہے، دلی دل میں کوئی مدینے کا تصور کر رہا ہے، دلی دل میں کوئی نعت گنگنا رہا ہے، یہ مجلس ہم قائم کرتے تھے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اور یقینی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ سرکار کے نام پہ درود و سلام پڑھنا ہے، بس اس سے بڑھ کر اور کوئی ہم نہیں چاہتے، نہ دنیا، نہ مال، نہ متاع، یہ سب ہم نہیں سیکھے۔ ہمارے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا،
حضرت ہمارے سید زادہ ہیں، ان سے ہم نے جو سیکھا وہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، ان سے ہم نے جو سیکھا اسی کو ہم اپنے زندگی کا ایک مشن بنایا ہوا ہے، ایک مقصد بنایا ہوا ہے کہ یہ پورا خطہ سمندر کے علاقے کے اندر یہ 16 منڈل جتنے بھی یہاں پر مسلمان آبادی ہیں، اس مسلمانوں کے اندر ایک ایسا ہم کام کریں گے انشاءاللہ تا قیامت، یعنی قیامت تک آنے والے لوگ جس کو دیکھتے ہی اللہ رسول یاد آ جائے، جس کو دیکھتے ہی مدینے کا ایک ماحول یاد آ جائے، ایسا ہم بنائیں گے۔ یہ سب ہمارے اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے جنہوں نے ہمیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں مدرسہ گیا، جب میں فارسی میں داخلے ہو چکے تھے، ایڈمیشن سب ہو چکے تھے، میرا داخلہ نہیں ہو رہا تھا، تو میں مشکل کے بعد داخلہ ملا مدرسے میں پڑھنے، تب حضرت ہمارے آئے تھے، جا کے بیٹھا کہ کون ہے باتو؟ گنٹور سے آیا ہوں حضرت پڑھنے کے لیے، تو کیا پڑھیں گا؟ پورے کتابہ ہو گئے، میں محنت سے پڑھتا ہوں، تو میں ابھی حضرت یہی موجود ہے، حضرت خود بولے کہ روزانہ تو عصر کے بعد چہل سبق لے کے میرے کمرے کو آ، تو میں روزانہ جاتا تھا حضرت کے پاس بیٹھ کر محنت سے پڑھتا تھا، اور ساتھ میں عبدالواحد رائے چوٹی رہتے تھے، ہم دونوں حضرت کے پاس پڑھتے تھے، جب سے لے کر آخری تک حضرت کا سایہ، حضرت کی دعائیں اور حضرت کے توجہات کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ ایک چھوٹی سی خدمتیں ہم کر سکتے ہیں، یہ سب کا سب حضرت کے اور جتنے ہمارے جملہ اساتذہ ہیں ان سب کے حق میں جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ پنور اور اس کے اطراف و اکناف کے جتنے علاقے ہیں یہ عیسائیت کے زد میں ہیں، یہ مرتد کے ارتداد کے زد میں ہیں، یہ الحاد کے زد میں ہیں، باطل فرقے انہوں نوچ رہے ہیں، کوئی کسی جگہ جلوس کے نام سے، کسی جگہ کیک کاٹنے کے نام سے میلاد منایا جا رہا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ ہاں، زندہ کیسے ہیں؟ وہ اپنی جگہ پر ہیں، ہاں ہم ان کے لیے درود ہم پڑھتے ہیں تو فرشتے لے کر ان تک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا ایک ادنا سا غلام عبداللہ آپ کے نام پہ درود پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھنے کے لیے تلقین کرتا ہے۔ یہی تو میلاد کا مقصد ہے، یہی تو ربیع الاول کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو ہر مرد اور اس عنوان کو ہر مرد اور عورت کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے یہ پروگرام ہم کرتے ہیں، اور بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہونے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی آپ لوگ پروجیکٹ دیکھے ہیں، حضرت بھی خود دیکھے ہیں پروجیکٹ کہ بچے کس انداز میں پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور نعتیہ کلام، اور بچے جس کو جو جانتے ہی نہیں تھے نعت کیا ہے، ایسے اسکول کے بچے کھڑے ہو کر اتنے انداز میں اتنے شان میں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے دپل پوڑی کی حافظ، دپل پوڑی ایک دیہات ہے، وہاں کے ہمارے حافظ صاحب کی بچی منتہا، سدرۃ المنتہا نام ہے، منتہا بچی، چھوٹی سی بچی پڑھتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے علماء کی مغفرت کے لیے وہ بچی کی نعت ہمارے لیے کافی ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ یہ بہرحال میرے دوستو، یہ پروگرام ہے جس کو ہم ہر سال کرتے ہیں، اور بچوں کو میڈل اور جو ہے فرسٹ پرائز، فرسٹ انعام 10,000 روپے ہیں، پروجیکٹ ورک کا الگ انعامات 3 انعامات ہیں، اور نعتیہ کمپٹیشن کے 3 انعامات ہیں۔ فرسٹ پرائز 10,000 ہیں، سیکنڈ 7,000 اور تھرڈ 5,000 روپے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو 10,000 کے ساتھ ایک شیلڈ بھی دیا جائے گا، 7,000 کے ساتھ ایک شیلڈ، 5 کے ساتھ ایک شیلڈ بھی دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یوں ہی اور ہر نعت کمپٹیشن میں 5 بیسٹ نعت دیں گے، 5 بیسٹ نعت ایوارڈ، اور پروجیکٹ ورک میں بھی 5 بیسٹ ایوارڈ دیں گے، اور ہر ایک کے لیے یہاں پر الحمدللہ سب جو ہے، اور ہماری جمعیت العلماء ٹیم کے لیے جو اتنی محنت کے ساتھ، کاوش کے ساتھ جو کرتی ہیں، ان کے لیے بھی ایک شیلڈ حضرت کے دستے مبارک سے جو ہے ہم لینے کے لیے یہاں پہ رکھے ہیں، تاکہ جمعیت العلماء پنور کو بھی ایک ہمت افزائی ہو، اہل بیت مکاتب کے حضرات کو بھی ایک ہمت افزائی ہو۔ بس یہی ہمارا پروگرام کا مقصد ہوتا ہے، اور تمام یہاں سے بچے آتے ہیں، اور باقاعدہ اس نعت کمپٹیشن میں جو بھی نام لکھا ہے ان کو نہیں موقع دیتے، باقاعدہ اس کا سلیکشن راؤنڈ ہوتا ہے۔ ابھی ہفتے کے دن سلیکشن راؤنڈ ہوا ہے، اس سلیکشن راؤنڈ میں جو بچے سلیکٹ ہوتے ہیں انہی کو ہم یہاں پہ فائنل راؤنڈ میں موقع دیتے۔ تقریباً 70 سے 80 بچے تک نعت کیا سلیکشن راؤنڈ میں آئے ہیں، تو ان میں سے 40 بچے اس وقت فائنل راؤنڈ کو آئے ہیں، اور جو بچیاں پروجیکٹ ورک بنا کے لانا چاہتے ہیں سب کو اجازت ہے، تاکہ بچے جب سنے ہیں بہت مرتبہ طائف، معراج اور
جو ہے جتنے بھی واقعات ہیں ولادت سے لے کے وفات تک جتنے بھی واقعات ہیں سب سنے ہیں. اس کو بچے اس وقت سمجھ میں آئے گا بچوں کو جب ہاتھوں سے بنا کر وہ بولیں گے. اسکول میں آج سائنس کے ایگزیبیشن ہوتا ہے اور جغرافیہ والے ایگزیبیشن کرتے ہیں اور جتنے بھی میزائل کا ایگزیبیشن ہوتا ہے اور چرندے پرندوں کا ایگزیبیشن ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم سیرت ایگزیبیشن کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم سیرت ایگزیبیشن کیوں نہیں کر سکتے؟ جب دنیا والے ہر چیز کی ایگزیبیشن کر سکتے ہوں تو ہم سیرت النبی کے عنوان سے ایگزیبیشن کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ نظریہ رہا، ہمارے اساتذہ کی دعائیں رہی تو الحمدللہ ہم آگے بڑھے. تو اس وقت ہمارے چند ساتھی بولے کہ بھئی مماثلت لازم آئے گی، تصویر بغیر تصویر کے، مطلب انسانی تصویر، بغیر انسانی تصویر کے ہم پروجیکٹ بناتے ہیں الحمدللہ، اور بچے عمدہ طریقے سے بناتے ہیں اور واقعات بچوں کے دل اور دماغ میں جگہ لے لیتی ہیں. تو عزیز دوستو، بہرحال یہ پروگرام کی جو کارگزاری ہے مختصر، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ 16 منڈل ہیں، تقریباً 7 کلومیٹر پنور کے اطراف و اکناف 7 کلومیٹر کے علاقے کے دیہات اور شہر کے اندر جو عیسائیت محنت کر رہی ہے اس کے رد میں اور ربیع الاول کی حقیقت بتلانے کے لیے اس پروگرام کو ہم کرتے ہیں. 15 دن سے ہم یہ کاوشیں محنتوں کے بعد یہ نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے. بہرحال جو موقع، میں سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے اساتذہ اور ساتھی اور آپ سب آئے ہیں الحمدللہ، جزاکم اللہ وسلم جزا، اور تمام حضرات آئے ہیں. بہرحال تو جتنے لوگ ذرا ادھر کرسیاں ہیں ادھر بھی دیکھ لیجئے، اور جو انتظامات ہیں منتظمین اور جو وہاں باہر بیٹھے ہیں وہ بھی جلسہ گاہ میں آ جائے. جزاکم اللہ وسلم جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فوراً ختم ہو جائے گا تو اس کے لیے میں بغیر تاخیر کے ہمارے مہمان خصوصی استاذ حدیث، عاشق رسول، خطیب اہل سنت، مقرر بے باک حضرت اقدس مولانا و مفتی سید علی سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں بڑے ادب کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور پنور کے اندر جو میلاد النبی کا صحیح طریقہ رہا اور اس کے بعد یہ بچوں کا جو پروگرام آپ دیکھے ہیں اس کے تعلق سے سب کو عام فہم انداز میں حضرت بات کرتے ہیں، اس انداز میں روشنی ڈالے. اور علماء اکرام بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. واقعات کے پیش روشنی میں حضرت بڑی خوبصورت انداز میں اپنے معافی ضمیر ادا کرتے ہیں. تو میں حضرت سے بڑے ادب کے ساتھ بیان کو آنے سے پہلے میں حضرت کو ہمارے مفتی محمد صاحب اور ہمارے عثمان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت کو شایا پہنا، حضرت کا ایک انداز ہے شایا پہنتے ہیں، حضرت کو جو ہے شایا اسٹیج پہ آ جائے جلدی آ جائے. مفتی عبد الرحمن صاحب بھی ذرا اسٹیج پہ آ جائے جلدی. مفتی عبد الرحمن صاحب. Allah. 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 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. معزز علماء اکرام اور جناب محترم مفتی عبداللہ صاحب اور دیگر جمعیت علماء گنٹور کے ذمہ دار حضرات اور ختم نبوت کے ذمہ دار حضرات اور تمام علماء کرام، حاضرین گرامی اور میری مائیں بہنیں اور بچیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، آج کی یہ گھڑی اور آج کا جو پروگرام ہے بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی مقدس ہے اور بہت ہی بابرکت ہے. کس اعتبار سے مقدس ہے، کس اعتبار سے بابرکت ہے؟ اس لیے کہ یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس بابرکت ہستی کے نام پر جن کے نام مبارک پر نقطہ رکھنا بھی رب کو گوارا نہیں. آپ کی ذات اقدس، آپ کے صفات جیسے ہر دھبے سے، ہر داغ سے پاک ہیں، آپ کا جسم اطہر جیسا ہر چیز سے پاک ہے، اسی طرح آپ کا نام مبارک اتنا پاکیزہ ہے کہ رب کو اس پر نقطہ رکھنا بھی گوارا نہیں. آپ وہ ذات اقدس ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا اور احمد رکھا. محمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کا معنی کیا ہے؟ یہ علماء کرام سب جانتے ہیں. محمد ہو یا احمد ہو یا محمود ہو یا حامد ہو یا حماد ہو، یہ تمام الفاظ کا اصل مادہ ہے حمیدہ یحمد حمدن. حمد کا معنی ہے تعریف کرنا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کی جتنی تعریف کی اتنی تعریف کسی نے آج تک نہیں کی اور نہ کوئی کر سکے گا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف ہوئی ہے، ہوگی یا ہوتی رہے گی، اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمود ہیں.
یعنی وہ ذات ہیں کہ جس کی ہر ایک نے تعریف کی. آپ محمد ہیں یعنی وہ شخصیت ہیں ہر ایک کی زبان سے آپ کی تعریف ہی تعریف نکلی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب صاحب آپ کو لے کر خانہ کعبہ گئے. وہاں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر. اس کے بعد لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا؟ تو حضرت جناب عبد المطلب صاحب نے کہا میرے بچے کا نام میں نے محمد رکھا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ نام تو عرب میں کسی کا نہیں ہے. تو فرمایا میں اس لیے نام رکھا ہوں تاکہ یہ میرا بچہ ساری دنیا کی تعریف کا حقدار ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں کہ ہر ایک آپ کی تعریف کرتا ہے. اور جنت سے دنیا میں بھیج دیا, آسمان سے دنیا میں بھیج دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے سہو پر بھول پر آخر کئی سال گزر گئے. اس کے بعد ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا اے اللہ نام کی برکت سے میری جو سہو ہو گئی, میرا جو بھول ہو گیا اسے معاف کر دے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا معاف کر دیں, آپ کا جو بھول ہو گیا اس کو معاف کر دیں, وہ اس قابل ہیں, بے شک میں ضرور میں معاف کر دوں گا. لیکن ذرا بتاؤ کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ نہ تو کیسے معافی ہو جاتی ہے, یہ کیسے پتا چلا؟ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ, تو میں نے آنکھ کھولا تو پہلی مرتبہ میں نے آپ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ. تو میں نے سوچ لیا کہ آپ کے نام کے ساتھ جس ذات اقدس علیہ وسلم جن کا آپ نے نام لیا ہے, اگر ان کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا نہ ہم آسمان بناتے نہ زمین بناتے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا آپ کے نام متق کیسی برکت رکھا ہے, کیا نام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان شراب پی کر جا رہا ہے. ویسے جا رہا تھا, جاتے جاتے اس طرح کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا مل گیا. وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے دیکھا تو اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب وہ نشے کی حالت میں وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر دیکھا, اس میں نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے, تو اس کو اٹھایا, اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا یا اللہ یہ نام تو عرش کے اوپر رکھنے کے قابل تھا, اونچے درجے کا تھا, کہاں گر کر پڑا ہوا ہے اور کیسے وقت میں میرے ہاتھ میں آیا ہے. میں نشے کی حالت میں ہوں, مگر اسی حالت میں اس نے اس نام کو اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا اور جاتے جاتے ایک عطر کی دکان کو گیا, عطر خریدا اور اس پیپر میں ڈالا
لے جا کر اونچائی پہ اونچے جگہ رکھ دیا اور چل پڑا۔ زندگی کا ایک عمل تھا، نشے کی حالت میں کیا، مگر یہ وہ بابرکت نام ہے کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ اگر پڑھ لیتا ہے تو گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، جنت سے قریب ہو جاتا ہے، دوزخ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اتنا بابرکت نام جب اس نے جو ہے اس کا ادب کیا تو اللہ نے اس سے جو ہے رضامندی کا پروانہ عطا کیا۔ چنانچہ وہ رات سو جاتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھ، جیسا تو نے میرے نام کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ احترام فرمائیں، تیری عزت بڑھا دیں۔ تو نے میرے نام کو ریسپیکٹ دیا، اللہ تجھے ریسپیکٹڈ بنا دیں۔ تو چنانچہ جب صبح ہوئی تو اس کی زندگی کا حال ہی بدل گیا۔ سوچا زندگی میں نے پوری نافرمانی گزاری، گناہوں میں گزارا، مگر زندگی میں ایک مرتبہ اس نام مبارک کا میں نے ادب کیا، احترام کیا تو کتنا مجھے احترام مل رہا ہے، کتنی عزت مل رہی ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی کا حال ہی بدل گیا۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے نام مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جو ہے اتنی بزرگی اور اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور رہا مسئلہ آپ کی ذات کا، آپ کے صفات کا، ویسے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، بہت سے صفات ہم سنتے آ رہے ہیں۔ نبی کے صفات میں ایک خاص صفت امت سے محبت۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کر سکتی ہے اس سے بھی زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو اس زمانے کے ہم لوگ آدیواسی بولتے ہیں اس سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے، زمانے جاہلیت میں بالکل بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ اب ہم کبھی آدیواسی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہم ان کو جا کر سمجھائیں تو سمجھیں گے کیا، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور ایک بار نہیں کئی بار گئے، بار بار گئے، یہاں تک کہ ان کا درجہ صحابہ بنا اور ان کو بزرگ ترین و اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور ایسی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کئی واقعات آپ نے سنا ہوگا، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، جنگل کا راستہ تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں آیا۔ وہ گاؤں کے لوگ بولے کہ بھئی آپ کو دیکھے تو بہت اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، آگے مت جاؤ، جنگل ہے، وہاں 2 ڈاکو رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ڈاکو تمہارے اوپر حملہ کر دیں، آپ کا جان کا خوف ہے۔ تو دیکھو دوسرے لوگ رہے تو سوچیں گے ارے بھئی ایسا رہے تو پھر میں جاتا نہیں، بھئی یہ جگہ جانا بھی اچھا نہیں، ایسا بول کے اپنے جان کو بچانے کی فکر کریں گے، نہیں تو زبان سے کیا تو بھی ایک بول دیں گے ارے یہ سیج میں کیا ایسا شیطانہ بھی یہیں کا دنیا میں،
لوگوں کی جان لینے والے ہیں کیا؟ آنے جانے والوں کا راستہ روکتے کیا؟ یہ سب بات بولیں گے. مگر یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات دیکھو. جیسا اگر کسی باپ کے سامنے، کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کے بارے میں بولے کہ بھئی تمہارا بچہ ایسا ہے کر کو بولے، تو باپ کا دل کیا بولتا ہے، ماں کا دل کیا بولتا ہے؟ اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیا رے میرے بچے کے بارے میں مجھے ایسا برا بولتے نہ، میرے بچے کے بارے میں میرے سامنے ایسا برا بولتے نہ بول کے ایک دل دکھنے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جانے لگتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. پھر کہا نہیں بھائی، میں ان دو بھائیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاکو ہیں. انہوں نے کہا تھا یہ آگے جائیں گے تو دو سخت قسم کے ڈاکو ہیں، جان سے مار ڈالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں وہیں جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آگے بڑھے. آگے جاتے جاتے رہے تو پورا جنگل آ گیا. تو وہاں پہنچے تو واقعی طور پر دو آدمی عجیب قسم کے ڈاکہ ڈالنے والے بہت ڈراؤنی قسم کے لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رکا دیے، یہاں ٹھہرو، میں اکیلا جاتا ہوں. کیا ہمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کیسے ہمت کے پہاڑ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ان کے پاس گئے. جب سامنے گئے تو وہ دونوں ڈاکو سامنے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انتما، تم دونوں کون ہو؟ جیسے بڑا کمانڈر پوچھتا ہے تو ایسے پوچھے تم دونوں کون ہو؟ تو وہ دونوں بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھ کر، شفقت کو دیکھ کر بولنے لگے یا رسول اللہ نحن مہانان، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں ذلیل قسم کے لوگ ہیں. مطلب یہ کہ جب سے ہم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک دنیا والوں نے ہمیں عزت نہیں دیا اور ذلیل کہا، تو اس لیے ہم ذلیل قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ذلیل پیشہ ہم نے اختیار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا انتما مکرمان، تم دونوں معزز قسم کے لوگ ہو. جب یہ الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلیں کہ تم لوگ ریسپیکٹڈ ہو، اللہ نے تمہیں عزت عطا فرمایا ہے، وہ دونوں کے دونوں آگے آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ لیے، رونے لگے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ تم معزز ہو، تم عزت والے ہو، ورنہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک کسی نے ہمیں عزت نہیں دیا، ذلیل کہا، اس لیے ہم نے یہ پیشہ اختیار کیا. آپ کے سچی زبان سے یہ الفاظ جب نکل رہے ہیں تو واقعی ہم معزز ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ کر رونے لگے، اور اس کے بعد ان دونوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، صحابی بنے. میرے بھائی، یہ شفقت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی امت سے شفقت تھی، ہمت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ہر ایک کو اپنا بنا کر رکھتے تھے. یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے کہ ہم جو ہیں اپنے محلے کے ایمان والے بھائیوں کو، ایمان والے بھائیوں کے بچوں کو ہم نے کبھی بھی جا کر یہ بھی ایمان والا بھائی ہے، ایمان والے بھائی کا بچہ ہے، ایمان والی بہن کا بچہ ہے، ہم اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور اس کو قریب کریں گے اور اس کو جو جہالت و نادانی اس کے اندر ہے اس کو دور کریں گے؟ تو اس طرح کا خیال ہمیں نہیں آتا ہے. ہم سوچتے ہیں بھئی محلے کے اندر رہتا ہے رہنے دو. کبھی اس طرح کے بچوں کو ہم برا بھلا کہہ دیتے ہیں اور بچوں کو بھی کہتے ہیں رے فلاں بچے سے ملنا کو، انہیں غلیظ پٹا، انہیں چنکھا پٹا، انہیں منکھا پٹا، اس کے بعد تو ملنا کو ایسا کر کو ہمیں بولتے. مگر ہمارے اندر وہ اخلاق، وہ صفات جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
امت کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے. کیسا اور بھی معاملہ تھا آپ کو سناؤں. حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگ کو جاتے تھے. جنگ کو گئے تو ہوتا ہے کہ بعض صحابہ شہید ہو جاتے تھے, اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے تھے. پھر جنگ سے جب واپس آتے, مدینے کے قریب آتے, تو جو صحابہ زندہ رہتے ان کی اولاد بھی مدینے کے باہر آتے, استقبال کرنے کے لیے آتے. تو ہر ایک صحابی جو زندہ رہتے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر لے کے جاتے تھے. وہ بچے اپنے باپ کا استقبال کرتے, اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر لے کے جاتے تھے. اب سب جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, مگر وہ بچے جن کے باپ شہید ہو گئے ہوں, وہ بچے مدینے کے کسی باہر کے مقام میں اکیلے ٹھہرے رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے میرا باپ آئے گا. جیسا ان بچوں کا باپ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر انگلی پکڑ کر گود میں اٹھا کر لے کے گیا, ہم کو بھی لے جائے گا. مگر یہاں دیکھتے ہیں وہ صحابہ کے بچے انتظار کرتے ہیں, مگر وہاں ان کے باپ شہید ہو گئے ہیں. تو ایسے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آتے تھے, بالکل آخر میں آتے تھے. آ کر جو ہے ان بچوں کو اپنے گود میں اٹھا لیتے تھے, اپنے اونٹنی پر بٹھا لیتے تھے اور بٹھا کر لے جاتے تھے. اس شان سے لے جاتے تھے وہ بچے جن کے باپ شہید ہو چکے ہو, ان کو جو خوشی ہوتی اس سے زیادہ ان بچوں کو خوشی ہوتی تھی, کیونکہ ان کے انگلیاں ان کے باپ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں, ان کی انگلیاں رسول اللہ کی انگلیوں کو پکڑا ہوا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنے باپ کے شہید ہو جانے کا, انتقال ہونے کا, اپنے یتیم ہو جانے کا کبھی موقع بھی نہیں دیتے, خیال آنے کا موقع بھی نہیں دیتے تھے کہ میں یتیم ہو چکا ہوں, میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ سے اڑ گیا ہے, اس طرح خیال آنے نہیں دیتے تھے. میرے بھائیوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سنت, یہ علماء اکرام جو ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیج پہ رونق افروز ہیں, اگرچہ کہ نوجوان ہیں, مگر الحمدللہ یہ علماء اکرام اس سنت کو کامل طریقے سے ادا کر رہے ہیں. کیسے؟ دیکھو, ہم جب رات میں سوتے ہیں, صبح میں فکر ہوتی ہے کہ بھئی بچے کے ناشتے کا انتظام کرنا ہے, بچہ پیننا پوچھا تھا, بچہ پینسل پوچھا تھا, بچہ چاکلیٹ پوچھا تھا, بچے کے واسطے ہمیں لاگو دینا ہے. اپنے بچوں کی ہی فکر ہوتی ہے. دوسرا کیا فکر ہوتی ہے؟ بچے کو صبح سویرے اسکول جانا ہے, ناشتے کا انتظام ہوا نہیں ہوا, آٹو والا آیا نہیں آیا, بس اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے. یہ بھی اچھی چیز ہے, مگر ہمارے ذات کے حد تک ہمارا حال رہتا ہے. مگر قربان جائیے ان نوجوان علماء اکرام پر, یہ بیٹھے ہوئے نوجوان علماء اکرام پر, اسی طرح دنیا کے جتنے بھی علماء اکرام ہیں, خصوصاً ہندوستان کے, انڈیا کے جو علماء اکرام ہیں, نوجوان ہو چاہے بڈھے, چاہے چھوٹی عمر کے ہو, مگر ان کا حال یہ ہے کہ جب رات سوتے ہیں تو صبح اٹھنے سے پہلے ان کو خیال ہوتا ہے بھئی صبح جانا ہے, بچوں کی امت کے بچے آ کر بیٹھے رہیں گے, ان کو قرآن پڑھانا ہے, ان کو دینیات پڑھانا ہے, ان کو نورانی قاعدہ پڑھانا ہے, اللہ کا کلام پڑھانا ہے, حدیث پڑھانا ہے. یہی جو ہے ان کے فکریں ہوتی ہیں. تو یہ جو فکریں لے کر آرام کرتے ہیں اور یہی فکر لے کر صبح ہوتی ہے تو سیدھے جو ہے مسجد جاتے ہیں, امامت ہو جاتی ہے, امامت ہونے کے بعد سیدھے مکتب کو چلے جاتے ہیں, بچوں کی تعلیم کی فکریں کرتے ہیں. تو یہ فکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وہ فکریں ان علماء اکرام کے سینوں میں ہیں کہ امت کے بچوں کی فکر ہے, امت کے تعلیم کی فکر ہے, امت کے ایجوکیشنل کی, امت کو پروموشن اور ترقی کرانے کی ان کی فکریں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں, الحمدللہ ان علماء اکرام کے صدقے میں, ان علماء اکرام کے قربانی کے برکت سے الحمدللہ دوسرے تمام آپ حضرات سب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ حضرات کے دلوں کے اندر جو دینی تعلیم پڑھنے والے بچوں کی محبت ہے یا دینی تعلیم
سکھانے والے علماء کا احترام ہے، یہ سب جو ہے ان علماء ہی کا صدقہ ہے اور ان علماء ہی کی جو ہے مہربانی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فکر لے کر آئے تھے وہی فکر جو ہے لے کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، میلاد ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت تازہ ہو جائے۔ حقیقی محبت کیا چیز ہے؟ حقیقی محبت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا کہاں مانا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، نبی کے طریقے پر عمل ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرنے لگے، یہی جو ہے اصل محبت ہے۔ اسی محبت کا تقاضا یہ ہے، چونکہ یہ جو پروگرام جو انعقاد کیے ہیں اس میں جو ہے ختم نبوت کا بھی عنوان ہے، اس لحاظ سے میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ کو یوٹیوب کے اندر بندے کا ایک مضمون مفتی انس صاحب نندیال کے ہیں، ان کے واسطے سے جو ہے ایک 10 منٹ کا ایک مضمون میں نے جاری کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سن سکتے ہیں، بہت مختصر انداز میں نے بیان کیا ہے۔ اسی کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائیوں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ما قبل کے انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر 1,24,000 تقریباً، آگے پیچھے اس کی تعداد متعین نہیں ہے، بہرحال جتنے بھی انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں ان کے بارے میں اتنا ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ساتھ ساتھ یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا نبی بعدہ، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کافر ہے، اور جو اس کی بات مانے گا وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کار نبوت، دعوت والا کام اس امت پر ڈالا ہے۔ کار نبوت، دعوت والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد پر ڈالا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، جہاں ہم کو یہ ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کرے وہاں نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے۔ نہی عن المنکر میں یہ بھی ہے، کچھ شیطان قسم کے لوگ، جیسا کہ انگریز کے زمانے میں غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علی الکافرین، اس نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آج تک اس کے لوگ ماننے والے موجود ہیں، اور مختلف عنوانات سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے امت کو سمجھائیں کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ ایک آدمی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ اس کا مومنٹ کیا تھا؟ یہ تھا کہ ہم فیمس ہو جائیں، لوگوں میں ہم پاپولر ہو جائیں، یہ اس کا مقصد تھا۔ مگر کیا ہوا؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا، گویا ایک آئٹم بم ڈالا۔ وہ فتویٰ کیا تھا؟ ایک زبردست آئٹم بم تھا۔ کیا فتویٰ دیا؟ دیکھو، جو کوئی آدمی اس کے پاس جا کر اس سے نبی ہونے کا پروف بھی پوچھیں، بھئی تو نبی بولتا نا، تو اس کے واسطے دلیل کیا ہے بول، جو یہ پروف بھی پوچھے گا انہیں بھی کافر ہو جائے گا۔ بولے کیوں؟ بھئی ہمارے لیے پکا پروف قرآن پاک میں موجود ہیں۔ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ نہ سمجھو میرے بھائیوں، ایک ہی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے سلسلے میں 100 آیتیں ہیں، قرآن پاک کے اندر 100 آیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بتاتی ہیں، اور 200 حدیثیں ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو بتاؤ، یہ ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جو قرآن پاک کے 100 آیتوں سے ثابت ہے، 200 حدیثوں سے ثابت ہے، ویسے عقیدے کے خلاف کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نبی، نعوذ باللہ، یہ تو بالکل خطرناک چیز ہے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس کے پاس جا کر اس کے دعوے پر دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تو چاہتا تھا کہ میں پاپولر ہو جاؤں، مگر کیا پاپولر ہوگا، کھیلا کھڑا ہوگا، کہاں جاؤں مر گیا وہ بھی معلوم نہیں، بالکل تنے تنہا کرا کے چھوڑ دیے۔ اب کوئی بھی اس کے بعد جانے تیار نہیں، آخر کار وہ کہاں گیا، کدھر گیا، اللہ جانے معلوم نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے جہاں امر بالمعروف کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں یہ بھی داخل ہے، ہمیں نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے۔ اس طرح کے جو غیر غلط چیزیں آ جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے الحمدللہ دعوت کے ساتھیاں جاتے ہیں، کھیڑے پاڑے میں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد اس طرح کے غلط خیال والے آتے ہیں، جاتے ہیں، معلوم ہوا تو ظاہر بات ہے آپ حضرات امر بالمعروف کا کام کر سکتے ہیں۔ اب نہیں عن المنکر کے سلسلے میں بہت علم چاہیے، حکمت چاہیے، ہمت چاہیے، اس لیے ہم کیا کرنا ہے، جو بھی اس طرح کی بات ہو ہم اپنے علماء سے انفارمیشن کریں، ان کو اطلاع دیں کہ حضرت اس طرح ہم جماعت میں گئے ہوئے تھے، وہاں اس طرح کے ساتھی ملیں تو یہ غلط بات ہے، تو علماء انشاءاللہ جا کر اس کے سلسلے میں کیا ہے بات کریں گے۔ اسی طرح الحمدللہ یہ جو مکاتب جو قائم کیے گئے ہیں، الحمدللہ میرے بھائیوں، یہ واقعی اللہ کی مہربانی ہے اور ابر رحمت ہے۔ اس وقت تو مکتب کا جو کھل جانا اور ہمارے بچوں کو بٹھا کر علماء جو ہے فکر کر رہے ہیں، تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، یہ بچیوں کو جو ہے تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، کیونکہ اگر یہ مکتب نہ ہوتے تو آج ہمارے ایمان والے بچوں کا ایمان باقی نہیں رہتا، پتہ نہیں ہمارے بچے کہاں رہتے۔ دیکھو، جو بچے کے مکتب نہیں پڑھ رہے ہیں، دین نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کا حال کیا ہو رہا ہے؟ واقعات ہزاروں ہیں۔ ایک بچی، ماں باپ مسلمان، بھائی بہن مسلمان، خاندان مسلمان، مگر کیا ہوا؟ کمپنی کو گئی، کسی لڑکے سے محبت ہو گئی، غیر لڑکے سے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غیر لڑکے سے محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ جانے لگی۔ تو جماعت کے ساتھیاں بلا کر سمجھائے، مسجد کے متولی صاحب، ممبر صاحب سمجھائے، تو پھر وہ جو غیر لڑکا تھا اس کو بلا کے بتائے، بھائی دیکھ تو ایمان قبول کر لے تو تیری یہ لڑکی کو تیرے سے ابھی نکاح کرا دیں گے۔ تو اس پر بھری محفل میں وہ لڑکی جو عائشہ نام کی، خدیجہ نام کی، فاطمہ نام کی، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئی، ایمان والے گھروں کے گود میں پلی اور ایمان والے خاندان میں پلی، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ تو
میرے مذہب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے مذہب میں آ جاؤں گی۔ ایمان والی بچی کہہ رہی، کیوں کہہ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ غور کیا گیا، ایک ہی نہیں ہزاروں لاکھوں کے واقعات ہیں کہ اس طرح ہماری بچیاں جو ہے ایمان والے گود میں پیدا ہو کر دیکھتے 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 وہ جو ہے غیروں کے گود میں چلے جاتے ہیں۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ راگی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا جنت ملے گی، دوزخ سے بچاؤ ملے گا۔ اور اسی طرح کیا ہے، آدھی راگی کے برابر، آدھی کا 3واں حصہ اگر 1/3 حصہ بھی اگر ایمان اگر رہے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر ایمان چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان سے نکل گیا اور اسی حال میں مر گیا وہ تو کافر ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، اس کے سارے کرے کارائے سارے کام تو برباد ہو گئے۔ فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ تو جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ تو آج کل کیا بولتے ہیں؟ ای ایکس مسلم کہتے ہیں، آج کل نیا نیا سلسلہ چلا ہے نا، اور اپنے فوٹو یوٹیوب میں ڈالتے سو، شرم نہیں حیا نہیں، جہنمی کتے ہیں یہ۔ ای ایکس مسلمان نہیں، جہنمی کتے ہیں۔ کتا بولنے بھی ذرا ہم کو شرم آ رہی ہے، کہیں کتا بولے تو جا کر وہ اللہ کے سامنے کمپلیٹ کر دے گا، دیکھو اللہ آپ کی نعمت کا میں نے کبھی ناشکری نہیں کیا، دوسرا کام کر سکتا ہوں مگر پیغمبر کے خلاف میں نے کوئی بات نہیں کہا، آپ کے خلاف میں نے کوئی بات نہیں کہا۔ میرے بھائیوں، مگر انسان ہو کر، ایمان والے ہو کر، ایمان چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ لوگ جو ہے بالکل اللہ کے نافرمان ہیں اور جہنمی لوگ ہیں۔ ای ایکس مسلمان کا لفظ ان کے لیے کہنا قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ایمان سے نکل جاتا ہے تو مسلمان رہتا کہاں ہے؟ تو یہ جو آج کل بڑے شان سے بولتا ہے، ایسا سمجھتے ہیں ایمان کر کو بولے تو یہ ایک کپڑے کا شکل سمجھ گئے۔ کیا کپڑا؟ یہ کپڑا پہن لیے، برابر نہیں اٹھا پھینک ڈالے، یہ جوڑا پیسہ نہ آیا نہیں، وہ جوڑا کو پھینک ڈالے، ایمان کو بھی ویسا سمجھ گئے ہیں۔ نہیں، ایمان جو ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، مرنے کے ساتھ لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کر جنت جانے تک ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جو ہے ہمیں اپنے ایمان کی جو ہے فکر جو ہے کر لینا چاہیے، اس لیے جو ہے ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آج کا جو الحمدللہ پروگرام ہوا ہے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں کومنٹ کرتا ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو پہلی بات میں نے وہاں جا کر پروجیکٹ دیکھا ہے، ماشاءاللہ سیرت نبی کے عنوان پر جو پروجیکٹ بچیوں نے تیار کیا ہے بہت ہی عمدہ اور شاندار ہے۔ جیسا کہ مفتی عبداللہ صاحب نے کہا، بھئی جب دنیا کے اندر لوگ سائنس کا پروجیکٹ بناتے ہیں، دیگر چیزوں کا پروجیکٹ بناتے ہیں، تو ہم نبی کی سیرت کا پروجیکٹ کیوں نہ بنائیں؟ چنانچہ وہاں جا کر دیکھا گیا ماشاءاللہ بچیاں اپنے اس سے فکر سے بہت سے پروجیکٹ بنائے ہیں، بہت ہی شاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ہے بہتر سے بدلہ، بہتر سے بہتر جو ہے اور بھی زیادہ اپنی کارگزاری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اور مفتی صاحب نے جو فکریں کیا ہیں اور دیگر جو ذمہ دار حضرات نے جو فکریں کیے، اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو یہ یہاں نعت گوئی کا پروگرام تھا، میں نے مفتی صاحب سے کہا بھائی میں نعت گوئی کے مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں۔ مفتی صاحب سے میں نے کہا نعت گوئی کے مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ مجھے نعت گوئی کا سننے کا اور سنانے کا بڑا شوق ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے مفتاح علوم کے اندر بھی ہم جو ہے مستقل نعت کا پروگرام رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ جیسا انہوں نے انعام کا اعلان کیا، ہم بھی جو تھوڑا بہت بچوں کو پھول نہیں تو پھول کی پگڑی تو دیتے ہیں، الحمدللہ انعامات مقرر کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں مقرر کرتے ہیں الحمدللہ، اور بچوں کو نعت گوئی کا جو ہے طریقہ سکھاتے ہیں، اور ہر بچے کے اندر اس طرح کا سلیقہ آنے کے واسطے کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں بچیاں نعت پاک پڑھی، سن کر بڑی خوشی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ انہیں خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔
اور خوب اور بہتر سے بہتر نعت پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ جو سیرت نبی کے عنوان پر تقریر کا سیکھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اور آج کا یہ جو پروگرام کے سلسلے میں جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا دیں۔ تو یہ بات میں بولتے بولتے یہاں میں نے بریک کر دیا، وہ بات کو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو، محبت اصل میں کسے بولتے ہیں؟ محبت حقیقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، جس سے محبت ہو اس کی اطاعت کرنا، جس سے محبت ہو اس کی اطاعت کرنا۔ یہ نہیں کہ دعویٰ تو کرتے ہیں مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، یہ ایک بات بھی مانتے نہیں۔ جیسے ایک جنا کیا بولتا ہے، مجھے بابا سے کہتا ہوں مجھے بہت محبت ہے، مجھے اماں کر کو بولے تو بہت محبت ہے۔ اس کے بعد ان کے اماں کیا بولتے، رے جا کو دکان سے ایک آدھا لیٹر دودھ کی پیکٹ لا کو دے رہے گا تو وہ ایک ہی نہیں ہوتا سوگت ہے۔ ان کے بابا بولتے ہیں، رے جا کو یہ گاڑی خراب ہے رے، پنچر ہے گرے، جا کو پنچر ڈال لگا رہے بولے تو وہ نہیں کرتا کہتے۔ یہ محبت بولتے گا، اسے دعوی محبت ہے، یہ دعوی محبت سے کام چلتا نہیں۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہمارا چہرہ مہرہ، ہمارا گھر کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہماری تجارت، ہماری پوری سوسائٹی اور پورا معاشرت کیا ہو جائے، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں۔ تو یہ حقیقی محبت ہے۔ دیکھنے والا کہہ دیں بھئی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام لگ رہا ہے، نبی کا حبیب لگ رہا ہے، نبی کا محبوب لگ رہا ہے، عاشق رسول لگ رہا ہے، بول کے اس طرح کے جو ہے اس کی زبان سے نکلنے لگے الفاظ۔ کیسے ہمارے زندگی کو دیکھ کر، ہمارے لائف کو دیکھ کر، ہماری ظاہری حالت کو دیکھ کر اس طرح کے ہمارے اندر صفات پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں صرف زبان سے بولنے والے ہو جائیں بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہ بھی الحمدللہ، مگر ذرا اندر بھی اترنا چاہیے، ذرا اندر بھی اترنا چاہیے۔ تو ہمارے اعمال ایسے ہو کہ جو دیکھ کر کہہ دیں کہ بھئی یہ تو اللہ کے نبی کا عاشق لگ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو۔ اگر ہم نے عشق نبی کا دعویٰ تو کیا، عشق نبی کے دعوے پر ہم نے کچھ کام بھی کر کے دکھایا، مگر وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو وہ عشق نبی کا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، حقیقی بات نہیں ہوگی۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر محبت پیدا ہو جائیں، اور اس طرح کی سیرت کے جلسے رکھنے سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سننے سے ہمیں محبت پیدا ہوتی ہے، اور نبی کا عشق بڑھتا ہے، اور ہمارے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس میلاد کے پروگرام میں ہمارے طرف سے ایک میسیج یہی ہے کہ ہم اپنی لائف کو کیسے بنائیں کہ گڈ لائف بنائیں، اور بہترین کہیں بہتر سے بہتر لائف ہماری بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ہم جو ہے آئیڈیل بنائیں، اپنے لیے نمونے عمل بنا کر ہم زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو، اپنے نوجوان بچیوں کو، اور گھر کے عورتوں کو، اور تمام خاندان کے لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ بھائی دیکھو، ہم نے جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم نے سنی، اس پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائیں، اور آئے ہوئے تمام مہمانوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ماؤں بہنوں کو، بچے اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ نبی کا عاشق بنائے۔ خصوصاً یہ پروگرام کے جو ہے فکر کرنے والے مفتی عبداللہ صاحب اور ان کے ساتھیاں، اور جمعیت العلماء کے جو ہے ساتھیاں ہیں یا ختم نبوت کے ساتھیاں ہیں، اور اسی طرح ہمارے علماء اکرام جو اپنا خاص وقت نکال کر آپ کے پاس آئے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز مفتی انس صاحب نندیال کے، وہ بھی آنا چاہتے تھے، وہ ختم نبوت کے عنوان پر بڑی محنتیں کر رہے ہیں، اور یوٹیوب چینل میں ان کا جو ہے پروگرام بھی آتا ہے، مگر وہ نہیں آ سکے۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اور یہ دعا بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کہے ہوئے باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آگے کا پروگرام مفتی صاحب انشاءاللہ کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। हज़रत वाला अल्लाह जज़ाए खैर दे और हज़रत का साया हमारे सरों पर तारदेर रखे कि हज़रत बड़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज़ में जो पुन्नूर के लिए ज़रूरत रही वो बातें जो है हमारे सामने रखे हैं। अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो जो सिलसिला हमारा ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अब तमाम बच्चे बच्चियाँ मेहनतें की हैं, नात पढ़ने वाले भी बहुत मेहनत के साथ नात मश्क किए और मकातिब के अंदर आकर सिलेक्शन राउंड में सिलेक्शन और जो सेलेक्ट हुए फ़ाइनल राउंड में भी पढ़े। फिर जो 3 दिन मुस्तकिल प्रोजेक्ट वर्क करके मक्का बनाए, मदीना बनाए, सब बनाए। अब आखिर में इनामात लेने का वक्त आ चुका है। तो इसके लिए जिसको इनाम मिल रहा है वो ये समझे कि ये मेहनत का सिला है, जिसको नहीं मिला है वो नाउम्मीदी और मायूसी का कालम हमारे पास नहीं है। बस ये करे कि इंशाअल्लाह अगले मर्तबा हम जो है प्राइज़ हासिल करें। जिसको गुज़िश्ता साल आया वो इस साल नहीं आया, जो इस साल लेंगे वो अगले साल भी इंशाअल्लाह किस तरह भी हम प्राइज़ हासिल करें, ये कोशिश करें इंशाअल्लाह। वो सिलसिले के लिए मैं सब पहले बच्चियाँ आ जाए और अच्छा गौर से सुन ले। प्रोजेक्ट प्राइज़ के स्टॉल नंबर 17 MM इस्लामिक स्कूल और सेकंड प्राइज़ स्टॉल नंबर 18 MM इस्लामिक स्कूल और थर्ड प्राइज़ स्टॉल नंबर 9 MM इस्लामिक स्कूल। आ जाए सब पहले यहाँ आने के बाद फिर इनामा शुरू करेंगे। आके खड़े हो जाए बच्चे, पूरे आ जाए बच्चे बच्चियाँ सब। वो बेस्ट प्राइज़ का मौलाना का है, मरकज़ का हमारा जी। आ जाइए मानो, ऊपर आ जाए, तुम लोग सामने खा जाओ। उलमा इकराम यहाँ से आगे आ जाए, आने वालों को बच्चों को इधर आ जाए आप लोग। 5 बेस्ट प्राइज़ है, पूरे 30 पर 7 स्टाला हैं, उनमें से 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ हैं और फिर उसके बाद बेस्ट प्राइज़ हैं 5। हजरत से भी मैं सुना रहा हूँ ये बात कि फर्स्ट प्राइज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इनामात हैं, फिर उसके बाद उनमें से बेहतर 5 को मुंतखब किए हैं। तो सबसे पहले वो बेस्ट प्राइज़ का जो टीम है उनमें से उनकी जो मुअल्लिमा है या उनके जो मकतब के उस्ताद हैं वो आएंगे, वो आकर ये इनाम हासिल करेंगे। फर्स्ट प्राइज़ वाले स्टॉल नंबर 17 वाले, स्टॉल नंबर 17 उनके लिए ये ले लो 10,000 रुपये, ये हाथ में पकड़ो, 10,000 रुपये पहला इनाम और उनको एक शील्ड भी दी जाती है। ऊपर आ जाओ, उधर से आ जाओ, ऊपर आ जाओ। पूरी इनकी टीम है, हजरत के हाथों से बच्चों को ये 10,000 रुपये और इनको ये शील्ड। पूरे बच्चे आगे आ जाओ बाबा, आगे आ जाओ, पूरे आगे आ जाओ। और मुअल्लिमात जो नात वाले भी है उनको भी इधर भेज दे, जो बच्चे लेते उस तरफ से चले जाएं। जी उस तरफ से चले जाए, उधर के पूरे इधर फिरो बा, लोगों की तरफ फिरो। प्रेस खड़ा करो बाबा। जी सेकंड प्राइज स्टॉल नंबर 18 MM इस्लामिक स्कूल पुन्नूर। उधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ बाबा, पीछे से चले जाओ, उधर उधर का रास्ता दो भाई। आ जाएं भाई, लड़कियां भी है तो सामने आ जाएं। इधर आ जाओ, थोड़े लोग इधर आ जाओ, थोड़े लोग उधर खड़े हो। स्टेज మొత్తం పెట్టండి వీడియో। अरे आड़ा हजरत के आड़ा खड़े जा रहा हूँ, हजरत के आड़ा, अरे सर को बाजार इधर, हजरत के आड़ा इधर, सर का नो हजरत को देखो। तो अरे इसके जी चलो बाबा, उधर से चले जाओ। थर्ड प्राइज स्टॉल नंबर 9 MM इस्लामिक स्कूल पुन्नूर। उधर से चले जाओ बाबा, जल्दी। वहां से हटो मत तुम लोग, बच्चे पीछे चले जाओ, हटो। इनको 5,000 रुपये और एक शील्ड दी जाती हैं।
इसके बाद बेस्ट प्राइस के मुअल्लिमात आगे आ जाए। स्टॉल नंबर 6, 7, 12, 3, 2। स्टॉल नंबर 7 आ जाए। मुअल्लिमा इसके कौन है? बेस्ट प्राइज शील्ड, इनको शील्ड से नवाजा जा रहा है, लेके उधर से चले जाएं। बेस्ट प्राइज स्टॉल नंबर 7। उसके बाद स्टॉल नंबर 12, स्टॉल नंबर 3, स्टॉल नंबर 2, उधर से चले जाएं। सर को बार रास्ता दे वहां से। नात पढ़ने वाली बच्चियां भी जो आए हैं, नात में हिस्सा लेने वाली भी हो गया। नात का भी नीचे रख दो जी। 2 भी आपके 6, कौन से? 3 और 2 भी आपके 6, माशाल्लाह। हाँ, अच्छी बात। नात कंपटीशन के अंदर पूरे 40 बच्चे फाइनल राउंड में आए हैं। उनमें से तमाम बच्चों में फर्स्ट नंबर पे आने वाले मुबश्शिरा एमएम इस्लामिक स्कूल, इनको 10,000 रुपए इनाम और एक शील्ड दिया जा रहा है। तमाम प्राइज एमएम इस्लामिक स्कूल। लोग सोचते होंगे कि तमाम प्राइज एमएम इस्लामिक स्कूल, यानी मुमतहिन जो बाहर से आए हैं वो लोग जैसे नंबर दिए हैं वैसा ही है। अब समझ में आ रहा है कि पूरे एमएम इस्लामिक स्कूल से जी। मुबश्शिरा उलमा इकराम भी है, हजरत के साथ में खड़े हो जाएं आकर एक एक करके। असल में हजरत के सामने आने से झिझकते हैं। हकम हजरात भी आगे आए, बैठे नहीं रहे, हजरत के साथ आके हकम हजरात और मेलवी शारम से आए हुए उलमा इकराम। दूसरे नंबर पर महशर सन्नफ अमानुल्लाह एमएम इस्लामिक स्कूल। इनके बाद बेस्ट प्राइज में से मुंतहा सन्नफ मुनाजिर हुसैन दप्पलापुड़ी मकतब हैं। ये दप्पलापुड़ी मकतब से मुंतहा, इनको एक शील्ड, बेस्ट प्राइज का शील्ड दिया जा रहा है। मनफराज एमएम इस्लामिक स्कूल, मनफराज एमडी मोहम्मद सद्दाम, जल्दी आए भाई। सद्दाम बशीरा सन्नाफ नागुर भाई पेदनंदी पर। मनफराज आए जी। सुमैया दस्तगीर साहब सन्नाफ, कहाँ है भाई सुमैया बशीरा, जल्दी आए भाई, जल्दी आए। हजरत को बैठा दे जी। मोदा अब्दुल रहमान साहब हमारे क्लास के साथी हैं, मेलवी शारम के। हजरत के हुक्म से जो है उनको बुलाया जा रहा है। इनके बाद हमारे जो शहर के अहबाब हैं, आए हुए उलमा इकराम को देने के लिए मैं अमीन पीर भाई और हमारे यासीन बाबा भाई, अब्दुल क़य्यूम भाई, सब ज़रा स्टेज पे आए। शब्बीर भाईजान, अमीन पीर भाई आए, स्टेज पे आए। यासीन बाबा भाई, हमारे बादशाह भाई काउंसलर आए भाई। और हम उलमा इकराम के लिए भी शील्ड हैं, उनको देने के लिए हमारी पूरी जिम्मेदार हजरत, बल्कि हजरत के लिए खैमा उठा लो, बेस्ट ऑफ ऑनर हजरत को देना। आ जाए सब, ऊपर आ जाए, स्टेज पे आ जाए। नहीं आने दो, सब आने दो, ऊपर आने दो, सब भी मिलकर देंगे। ऊपर आ जाए, शील्ड लेके हजरत को। दो जन इधर पड़ो।
जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। ऐसे ही इनके साथ साथ कहाँ है जी? इनके बाद अभी जरा रुकिए, अभी देने का है। मोहम्मद सिद्दीक साहब मैसूर, ये भी तशरीफ़ लाएं। इनको भी पूरी कमेटी जो है, सिद्दीक साहब आगे आ जाएं। मुफ्ती मोहम्मद साहब कदरी, मुफ्ती मोहम्मद साहब कदरी आ जाए, सब मिलकर दे। मुफ्ती मोहम्मद साहब कदरी, मुफ्ती वजीर साहब कोलार, मुफ्ती वजीर साहब कोलार, मुफ्ती मुबारक उर्फ तजम्मुल हुसैन साहब तमिलनाडु। जो इनामात ले लिए बच्चियां चले जाओ, अंदर चले जाओ। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब मेलविशारम, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब मेलविशारम, मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब मेलविशारम, मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब मेलविशारम, मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब मेलविशारम, मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब मेलविशारम, हाफिज उबैदुर रहमान साहब वानियम बाड़ी, ये हमारे फारसी के साथी रहे, अव्वल तक हमारे साथ रहे। वानियम बाड़ी की अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग के अंदर बहुत मेहनतें कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे शहर के और अतराफ के उलमा गुंटूर जी, कौन से जी साल लगाए हुए भी साथी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुफ्ती मोहम्मद साहब पिडगुराल्ला, मुफ्ती उस्मान साहब तेनाली, मुफ्ती हुसैन साहब नरसराव पेट, आखिर में हमारे तमाम उलमा और अइम्मा इकराम स्टेज पे आ जाएं। हजरत के दस्ते मुबारक से हम लोगों को भी एक प्राइज़ है। अब्दुल खयूम भी ऊपर आ जाएं, सब आ जाओ ऊपर आ जाइए जी। जज़ाकुमुल्लाह। तमाम हमारे बाप भाई को और शब्बीर भाईजान बादशाह भाई सबको जज़ाकल्लाह। खयूम भाई को, अमीन पीर भाई को, सबका शुक्रिया है जी। नहीं है जी। आ जाए भाई, तमाम अइम्मा इकराम आ जाइए, हमारे तमाम अइम्मा इकराम आ जाइए, ऊपर आ जाइए। तमाम उलमा और अइम्मा इकराम ऊपर। यासीन बाबा सर गुजर सामने आ जाओ, हाफिज़ साहब ऊपर आ जाओ, मौलाना आगे आइए, अंदर आओ गिरिया। जज़ाकल्लाह। आखिर में मैं हमारे यासीन बाबा साहब को 2 मिनट के लिए मैं टाइम देता हूँ। और आखिर में उसके बाद यासीन बाबा साहब के बाद बच्ची जो है मुंतहा नात पड़ेगी, फिर उसके बाद फ़ौरन दुआ है और तमाम लोगों के लिए खाने का नज़्म है। तो इंशाअल्लाह आप लोग सब खाना खा कर जाएँ। तो हमारे यासीन बाबा भाई इंशाअल्लाह 2 मिनट अपनी बात सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम पूरे भाई और बहनों को मिलादुल नबी का मुबारक और उनका सलाम। हम आज के दिन थोड़े गेस्ट भी बुलाए थे, उनके पास थोड़ा टाइम नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने बोले हमारे तरफ से उनका भी मिलादुल नबी का शुभाकांक्षलु करके बोल देना करके बोलिए भाई आपको जो ये मौका दिए उनको
सलाम। शुक्रिया। अब जो है इंशाल्लाह मुंतहा नात पड़ेगी इंशाल्लाह। दे पकड़ ले, तू नात पढ़, नात पढ़ तू। सलाम अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आँखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद। पढ़ो, पूरा पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला मुबश्शिरा। नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद। दोनों जहाँ के दौलत चाहूँ, दोनों जहाँ के दौलत चाहूँ, कर लो वजीफा नाए मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अल्लाह अकबर रब्बुल आलमीन, अल्लाह अकबर रब्बुल आलमीन। हर शे पे लिखा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह। देखो तो भाई, फर्स्ट प्राइज ली है अगर- बच्ची। अगर मेहनत करते हैं तो मासूम बच्चे की ज़बान से भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात निकलती है। अगर हमने इन्हीं बच्चों पर मेहनत नहीं किया और लापरवाही की तो इन्हीं ज़बान से जो है गंदे गाने कुफरिया बातें निकलती हैं। इसलिए तमाम भाई और बहनों से हम अपील करते हैं, इसीलिए मैंने बच्ची को लाया ताकि हर एक को ये ख्याल हो कि हमारे बच्चे इस गए गुजरे ज़माने के अंदर भी मासूम बच्चे जो है अल्लाह के नबी की नात पढ़ने वाले होंगे, नबी की सुन्नत पर चलने वाले हो जाएंगे। फर्स्ट प्राइज आई है बच्ची मुबश्शिरा एमएम इस्लामिक स्कूल से। हजरत की तरफ से 2 मिनट में बच्ची नात पढ़ेगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अना मजनून, अना मजनून सिद्दीक, अना मजनून सिद्दीक, अना मजनून। प्यारे बाबा जी, प्यारे बेटा जी बाबा, एक बात बताओ जी बाबा, आका का है यार पहला कौन? अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर पहला पहला यार। सिद्दीक अकबर, लश्कर का सलाम सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर पहला नंबर वो हर दिल के अंदर। उम्मत का सरदार सिद्दीक अकबर, लश्कर का सलाम सिद्दीक अकबर। मौजूद जहाँ है अबू बकर, तो इमाम वहाँ हो अबू बकर। जब भी हो बया हो, हर को जुबा हो, आका ने अपने हाथ से दिया जिसको मुसल्ला मिंबर। पहला पहला यार सिद्दीक अकबर, लश्कर का सलाम सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर पहला नंबर वो हर दिल के अंदर। उम्मत का सरदार सिद्दीक अकबर, उम्मत का इमाम है अबू बकर, आका का गुलाम है अबू बकर। बड़ा प्यारा नाम है अबू बकर, जिसने लुटाया आका के कदमों में सारा ही गए। पहला पहला यार सिद्दीक अकबर,
لشگر کا سلام صدیق اکبر انا مجنون الصدیق انا مجنون الصدیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سے دعا التماس ہے کہ حضرت دعا کر کے مجلس کا اختتام کریں. ہم بات سنیں، کیونکہ یہ جو آئے ہوئے علماء ہیں ہر ایک اپنی اپنی جگہ ایک اونچا مرتبہ رکھتے ہیں، مگر ان ہمارے علماء اکرام ان میں اس فقیر کے شاگرد ہیں مفتی عبداللہ صاحب، ان کے تمام ساتھیاں اور مولانا محمد اللہ صاحب، مولانا وزیر صاحب، مولانا صدیق صاحب یا دیگر جتنے بھی ہیں، چونکہ اگرچہ اپنے مقام پہ اونچا مرتبہ رکھتے ہیں مگر ان کے لیے ہماری جو ہے جان قربان ہو کہ اس اتنے اونچے مرتبے میں آنے کے باوجود ان کے اندر عاجزی ہے. استاذ کا ادب کرتے ہوئے انہوں نے یہ مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کی بات کے بعد ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، بس آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. میں ان آئے ہوئے علماء کے اس اعزاز پر، اس اکرام پر، اس ادب پر میں ان کے لیے دلی دعائیں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان آئے ہوئے تمام علماء کا بہت اکرام فرمائے. اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی جہاں بھی رہیں تمام علماء اکرام، چاہے ہمارے شاگرد ہوں یا دوسرے تمام نوجوان جتنے بھی علماء اکرام ہیں، اللہ ان سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور ان کی جو خدمات ہیں اللہ ان کی خدمات کو دونوں ہاتھوں سے اللہ قبول فرمائے. دعا کرنا ہے، درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک العظمت کلہ ولک العزت کلہ ولک الکبریاء کلہ ولک الجلال کلہ ولک الجمال کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انک کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کلہ اللہم لک حمدا طیبا حتی ترضا. اللہم لک حمدا طیبا بعد الرضا. اللہم لک حمدا ابدا ابدا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلما ذکرہ الذاکرون الابرار. وصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تعاقب اللیل والنہار. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون الأبرار. أستغفر الله من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه. نستغفر الله من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے الہ العالمین، اے رب العالمین، اے اللہ رحم کرنے والے خدا، کرم کرنے والے خدا، اللہ ہم تیرے دربار میں عاجزی کے ساتھ اپنے یہ ہاتھ گنہگار ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ یہ گنہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہو کر آپ سے اللہ معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ خطاؤں کو معاف کر دیجئے. اللہ آپ نے
بے مانگے کتنی نعمتیں عطا فرمایا، انسان بنایا، ایمان عطا فرمایا۔ اللہ آپ نے علم دین کی دولت عطا فرمایا، اے اللہ علم دین کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی سعادت عطا فرمایا، اے اللہ ایمان والوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرمایا۔ یا اللہ آئے ہوئے تمام حاضرین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خاندان والوں تمام خاندان والوں کے گناہوں کو معاف فرما، بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری بچیوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، غائبین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم اتنے گنہگار ہیں، اللہ اگر آپ اللہ اسی وقت میں اللہ ہماری پکڑ فرماتے تو پکڑ فرما سکتے تھے، مگر اللہ آپ نے ہمارے اوپر اے اللہ اس گناہ کے موقع پر ستاری کی اے اللہ پردہ اللہ آپ نے ڈال دیا۔ اے اللہ جب آپ نے اے اللہ اس گناہ کے موقع پر اللہ ستاری کا پردہ ڈالا ہے، ہم اللہ آپ سے گھگا کر مانگتے ہیں، اللہ ہمارے ان گناہوں کے اوپر غفاری کا پردہ بھی ڈال دیجئے۔ اللہ اتنی نعمتیں اللہ آپ نے بے مانگے عطا فرمایا، ہم آپ سے گھگا کر مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں کے اللہ کو ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ایک زمانہ تھا لوگ مال اے اللہ لوٹتے تھے، اے اللہ لوگ عزت لوٹتے تھے، اللہ آج ایسا زمانہ آ گیا کہ اے اللہ ہمارے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے بچیوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، ایمان والوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اے اللہ آج کل جو امت کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، امت کے ہر ایک چیز کے ساتھ اے اللہ مذاق کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ دین کے کاموں میں لاپرواہی کرنے سے ہماری حفاظت فرما، دعوت والی محنت کی اللہ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اصول کے مطابق ہمارے اکابر بزرگوں نے جیسے اصول قانون کے مطابق اے اللہ دعوت والا عمل کرنے کے لیے کہا، اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر تکبر اور بڑائی آنے سے حفاظت فرما، شیطان کے دھوکے سے، نفس کے دھوکے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تھوڑا کام کر دیتے ہی اس پر فخر کرتے ہیں کہ بڑے کام والے ہو گئے، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنی جانوں کو کھپایا، اے اللہ ہر قسم کے اللہ تکلیفیں برداشت کی قربانیاں دیا، اللہ ہمیں سے کچھ بھی نہیں کی، اللہ ذرہ برابر بھی نہیں کی، اللہ گنہگار ہے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ امت کا بہت بڑا حصہ اللہ ایمان سے نکلتا جا رہا ہے، ہم دیکھتے رہے ہیں، اللہ ہمارے نافرمانی اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ غیر ہمارے اللہ ایک ایک شعار پر اللہ دین کے ایک ایک کام پر اللہ ہاتھ ڈالتے جا رہے ہیں۔ اللہ اس بے بسی اللہ حالت امت بے بسی کی حالت میں ہو گئی ہے، اللہ آپ مدد خاص ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ یا اللہ مدد خاص ہم پر شامل حال فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے۔ اللہ کتنے لوگ اپنے والدین ماں باپ کے اے اللہ بیمار ہونے کی وجہ سے اے اللہ ہسپتالوں کو لیے پھر رہے ہیں، اپنی بیوی بیمار ہیں، یا اللہ پریشان ہیں، بچے بیمار ہیں پریشان ہیں، اللہ آپ کے پاس شفا کے خزانے ہیں۔ اللہ ہمیں ڈاکٹروں کا کھلونا بن جانے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ شفا کے خزانے آپ کے پاس ہیں، ہم کو ضرورت ہے اللہ آپ مہربانی فرما کر ہم کو اللہ شفا کے خزانے میں سے کچھ عطا فرما۔ اللہ آپ کے پاس مغفرت کے خزانے ہیں، اللہ ہمیں ضرورت ہے اللہ آپ اپنی مغفرت کا ایک حصہ ہم کو بھی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پلیز اللہ معاف فرما دے، اللہ پلیز ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہر قسم کی خطاؤں کو اللہ درگزر فرما، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو ڈیلیٹ فرما، یا اللہ پلیز اللہ ہمارے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ فرما۔ یا اللہ آئندہ سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کی ہم محبت کے ساتھ نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا سب سے بڑا گناہ اس وقت یہ ہے ہم اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں کرتے ہیں، ان کے ایمان کی فکریں نہیں کرتے ہیں، اللہ ان بچوں کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں نے اللہ انعقاد کیا اس کے سلسلے میں دامے درم سخن قدم اے اللہ جس انداز سے بھی محنت کیا ہے ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق اللہ عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے حفاظت فرما، شریعت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً اے اللہ مفتی عبداللہ صاحب جنہوں نے اس کے لیے بڑی فکریں کیے ہیں، یہ ان کے ساتھی علماء اکرام جنہوں نے اس مجلس کے لیے فکریں کیے ہیں، اسکول کے اعتبار سے ہو، اے اللہ مکاتب کے اعتبار سے ہو، یا اللہ جس کا لائن سے بھی یا اللہ محنت کرے ہیں، اے اللہ ان تمام کے محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ مقصد بس اتنا ہے کہ ایمان والے بچے اور بچیوں کے دلوں میں آپ کا نام، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اے اللہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائیں، اے اللہ شریعت پر چلنے والے ہو جائیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ویسے ہی بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو ایسے ہی بنا دیجئے، اس محنت کو اے اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے قبول فرما لیجئے۔ اسی طرح اللہ جو بھی آگے محنتیں ہونے والی ہیں ان تمام میں آپ مدد خاص اللہ عطا فرمائیے، ہر قسم کے اللہ خیر و بھلائی عطا فرما، ہر قسم کے شر کو دور فرما، آئے ہوئے تمام علماء اکرام کے آنے کو قبول فرما، ان کے قدموں کو قبول فرما۔ اللہ یہ علماء اکرام ہیں جن سے اللہ ہم امیدیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، دین کے سپاہی ہیں۔ اللہ ان علماء کے آنے کو قبول فرما، ان بچوں کے آنے کو قبول فرما۔ یہ آئے ہوئے مہمان حضرات بڑے محبت کے ساتھ علماء اکرام کو دیکھتے ہیں۔ اللہ علماء اکرام کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، مغفرت کے لیے ذریعہ ہے۔ اللہ ہم کو علماء اکرام کی بیعت بھی کرنے سے، ان کی گستاخی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک انسان اپنے اپنے فکر میں لگا رہتا ہے، مگر یہ علماء اکرام دین کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے دنیا کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، ان کی مجبوریوں کو اللہ غیب سے اللہ پورا فرما۔ یا اللہ آئے ہوئے بہنوں کو، ماؤں بہنوں کے عمر میں برکت دے، ان میں جو بیمار ہیں صحت دے، عزت دے، عافیت دے۔ اے اللہ جو بچیاں اللہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ ان بچیوں کے لیے بہتر سے بہتر اے اللہ انتظام فرما۔ جن بچیوں کے نکاح ہو چکے ہیں مگر ماں باپ ان کے شوہروں کے رویے سے پریشان ہیں، اللہ ان کے اندر خوشی، عزت، آبرو عطا فرما، آپس میں سکون سے کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آئے ہوئے ہم سب کی اللہ مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم عاجزی سے بس اتنا ہی مانگ سکتے ہیں، اللہ جی جو خود بھی مانگا ہے اللہ اپنے بساط کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنے شائن شان عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ سے دوبارہ گھگا کر مانگتے ہیں، اللہ درود نہ نازل ہو، اے اللہ رحمتیں نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ تمام انبیاء پر۔ اسی طرح اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ و صحابہ اکرام کے لیے بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ صحابیات کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، جنہوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں، ہم تک لا کر دین پہنچایا، ہمارے ایمان کی حفاظت فکری کی، خصوصاً اللہ اکابر علماء دارالعلوم دیوبند جنہوں نے اللہ ایسے کٹھن موقع پر بھی محنتیں کر رہے ہیں، دیگر علماء اے اللہ مسلم پسند اللہ کے علماء ہوں، جمعیت علماء کے اکابر ہو، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہو، یا دیگر تمام علماء ہوں، اللہ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، ان کی کوششوں کو اللہ کامیاب فرما۔ اللہ یہ وقف بل جو اللہ لا کر مسلمانوں کو اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ اللہ سیاہ بل ہے، ظالمانہ بل ہے، اے اللہ اس بل کو اے اللہ ختم فرما۔ جو لوگ کے اس طرح کے مکر کرتے ہیں ان کے مکروں کو اے اللہ انہی کے ہاتھ کے ہتکڑی، انہی کے پاؤں کی بیڑی بنا کر انہی کو پھنسا دیجئے۔ وہ دماغ اس طرح کا سوچتے ہیں ان کے کھوپڑے اس کے دماغ کو نکال کر پھینک دیجئے۔ اے اللہ ایمان والوں کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دعاؤں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اے اللہ تمام انبیاء کے صدقے میں، تمام اے اللہ صحابہ، تابعین، علماء اکرام، ائمہ مجتہدین، محدثین کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے صدقے میں، تیرے دین کی دعوت کرنے اور دعوت دینے والے داعی حضرات کے صدقے میں، علماء اکرام، اے اللہ اسی طرح جو مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے طلباء ہیں اللہ ان تمام کے صدقے میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ آج کے اس پروگرام کو قبول فرما، آج جو بچے یہاں پڑھے ہوئے ہیں اے اللہ اس کو بھی قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔
آخری میں خصوصاً ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں جو لمبے سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مولانا محمد اللہ صاحب قدری اور مولانا صدیق صاحب میسور، مفتی وزیر صاحب کولار اور تجمل حسین صاحب دکنی کوٹا تمل ناڈو، ہمارے مودا عبد الرحمن صاحب میلوی شارم، عبد الرزاق صاحب میلوی شارم، ضیاء اللہ صاحب میلوی شارم، اور وانمباڑی کے عبید الرحمن صاحب، مولانا مفتی محمد صاحب پٹگور اللہ، عثمان صاحب تنالی اور حسین صاحب نرسرا پیٹ، ان سب کا میں فرداً شکر گزار ہوں جو مصروفیت کے باوجود جو آئے ہیں۔ اس کے بعد جتنے ہمارے دور دراز سے ائمہ اکرام اپنے مکاتب سے اور علاقے سے آئے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں جو اس جلسے کی کامیابی کے لیے آئے ہیں، اور عورتیں ماں بہنیں بھی آئیں، اور ہم پنور کے تمام شہر کے احباب بھی آئے ہیں، اور بچیاں بڑی محنت سے بنائیں، اور جب جا کے یہ پروگرام کامیاب ہوا۔ جتنے لوگ ہیں سب کا میں فرداً شکر گزار ہوں، اور خاص کر کے اور اس پروگرام کی کامیابی کے لیے تعاون، جو مالی تعاون جو کیے ہیں، 100 روپے سے لے کر 10,000 روپے تک بھی جو ہے لوگ تعاون کیے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کا میں جو کھانے کے لیے جو بھی چیز کے لیے تعاون کیے ہیں، میں ان سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیاب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عشق رسول ان کو نصیب فرمائے، حب رسول ان کو نصیب فرمائے۔ بہرحال بس میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں۔ تو کھانے کے لیے علماء اور ائمہ حضرات کو ہمارا مدرسہ نسوان جو ہے وہاں پر ہیں، اگر کسی حافظ صاحب کے ساتھ، کوئی عالم صاحب کے ساتھ کوئی افراد آئے ہیں، غیر عالم کوئی آئے تو ان کو وہ یہی کھائیں گے، اور صرف جو عالم اور حافظ ہے وہ نسوان کو آئیں گے، اور ماں بہنیں ادھر کھائیں گے، مرد یہاں کھائیں گے۔ اور میں سب سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ بچے ہیں، چھوٹے بچے، سب سے پہلے بچوں کو کھانے کا موقع دیجئے، بعد میں باہر سے جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو موقع دیجئے، بعد میں پنور کے جتنے بھی حضرات ہیں سب انشاءاللہ کھائیں گے۔ ساتھ ہی جو نوجوان بچے ہیں خدمت میں لگ جائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ లోకజ్ఞానం శిఖాయాని పెట్టి లోకజ్ఞానం శిఖాయాని खाना भी होना लगा बच्चे खाना जाए ఉండదండి తీసుకురా
ಈ ಪಕ್ಕ ಮಾಯ್ वही प्लेट आ तू बड़ा हुआ था तू दाल वजीर बादशाह कौन लुट रही है चाहती थी